میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ اب ختم ہونے کے قریب ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو یا جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کا شوق و ذوق سے استقبال کریں۔ یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رکھا ہے، یہ انسان کی اپنی اصلاح کا ایک بہترین کورس ہے، تربیتی کورس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر سال اس مہینے میں مقرر فرمایا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، بلکہ در حقیقت رمضان کے مہینے سے گزار کر اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس زمانے میں اپنی تربیت کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ کئی ہفتوں سے میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف سے ہم فتنوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر خود اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ اپنی اصلاح کرنے کا ایک بہترین تربیت کا کورس ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا۔ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا تھا، جس میں آپ نے اس رمضان کی اہمیت بیان فرمائی اور اس مہینے کی خصوصیات بیان فرمائی، تاکہ صحابہ کرام پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ لہذا رمضان المبارک کا استقبال ایک تو طریقہ اس کا رسمی نوعیت کے ہے کہ بہت سے ملکوں میں اور ہمارے ہاں بھی کچھ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں استقبال رمضان کے نام سے، وہ تو ایک رسمی کارروائی ہے، اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں، لیکن رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری، یہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اس مہینے کی اہمیت کو محسوس کرے۔ یہ مہینہ کیوں آیا ہے؟ دیکھو تو رمضان کے مہینے میں بھی اسی طرح دن اور رات ہوتے ہیں جس طرح عام مہینوں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح عام دنوں میں سورج نکلتا ہے، رمضان میں بھی نکلتا ہے، اور دنوں میں غروب ہوتا ہے، رمضان میں بھی غروب ہوتا ہے، اور دنوں میں دن اور رات آتے ہیں، رمضان میں بھی آتے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا رمضان کے دنوں میں اور عام دنوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
اس مہینے کو اپنے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق کا اور تقدس کا رشتہ اس کے ساتھ قائم فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اور اس کی مختصر اور آسان لفظوں میں تشریح یہ ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے اس طرح گزارتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر ہماری سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا محور یہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے، کھانا کمانا اور سونا جاگنا، اسی میں ہمارے اوقات زیادہ تر اوقات صرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر 5 وقت کی نمازوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو سب ملا کر گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں، باقی 23.5 گھنٹے یا 23 گھنٹے یا 24 گھنٹے 23 گھنٹے جو گزرتے ہیں وہ سب ہمارے اپنے ذاتی اپنے کھانے کمانے میں یا اپنے جسم کو آرام دینے میں یا جسم کی تربیت کرنے میں صرف ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اصل مقصد جب زندگی کا عبادت ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے ہی عبادت ہوتی، زیادہ سے زیادہ تھوڑا وقت کھانے پینے کے لیے نکال لیا جاتا، تھوڑا وقت جو ہے وہ اپنے بشری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نکال لیا جاتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، باقی سارا وقت عبادت میں خرچ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ یہ کہہ دیا کہ بھائی عبادت کے لیے دن میں تو ہم تمہارے اوپر 5 نمازیں بس فرض کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، اور باقی اوقات میں تم اگر کھاؤ کماؤ گے بھی اور اچھی نیت سے کھاؤ کماؤ گے، صحیح طریقے سے کھاؤ کماؤ گے تو ہم اس کو بھی عبادت میں شمار کر لیں گے۔ یعنی جیسے تجارت ہے یا ملازمت ہے یا زراعت ہے، یہ اپنی ذات میں تو عبادت نہیں ہے، یہ تو انسان کے اپنے پیٹ کے لیے انسان یہ کام انجام دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی نیت سے یہ کام کرو گے کہ بھئی میں اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کا حق ادا کر رہا ہوں اور حلال طریقے سے کمائی کر رہا ہوں، اور جو کمائی کروں گا وہ حلال طریقے سے کروں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت شمار کر لیا۔ حقیقت میں عبادت نہیں تھی، کھانا کھا رہے ہیں تو بھئی اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں، لذت کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میری ذکر کے ساتھ اور صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کھانا کھاؤ گے تو ہم نے تمہیں کھانا کھانے کو بھی عبادت قرار دے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو چھٹی ملی کہ بھائی چلو تم کھاؤ بھی کماؤ بھی روزی بھی حاصل کرو اور دنیا کے دوسرے کام بھی انجام دو، جب انسان کو چھٹی ملی تو اس کا سارا ذہن، ساری سوچ، ساری دوڑ دھوپ وہ اس دنیاوی کام میں لگ گئی، اور وہ یہ بھول گیا کہ میں آیا کیوں تھا اس دنیا میں، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ بس لگا ہوا ہے صبح سے شام تک
روزی کمانے میں لگ کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح پیسے حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کس طرح مجھے رزق مل جائے، کس طرح میرا منصب ہو جائے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ. اس دوڑ دھوپ میں سارا وقت گزارا. ٹھیک ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں جیسی کہ ایسی پڑھ لیں، لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے ایسے کاموں میں جو دنیاوی کام ہے. تو اب یہ کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، عام دنوں میں غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ بھئی بھول بیٹھتے ہیں، ہم مارے باندھے کسی طرح نماز کا وقت آیا، کھڑے ہو کر جلدی سے کوئی نماز پڑھ لی بس، باقی اور سارا وقت جو ہے ہمارا، ساری دوڑ دھوپ، ساری سوچ بچار وہ مرکوز ہو جاتی ہے دنیا کے کام. تو گویا اصل مقصد سے ہم دور ہوتے چلے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی بعض دن اور بعض مہینے، بعض اوقات ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ گویا ہم کو پکڑ کر کھینچ کر بلایا جا رہا ہے. دنیا کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک. تو ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا کہ ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ، تھوڑا وقت جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کر لو، میرے پاس آ جاؤ. یہ اصل اس رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم عام 11 مہینوں کے اندر جن مشغولیات میں محو رہتے ہیں، ان مشغولیات سے تھوڑی دیر اپنے آپ کو جتنا ہو سکے فارغ کر کے اپنا ذہن، اپنا دھیان، اپنی فکر، اپنی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی طرف مرکوز کر دیں. یہ ہے اصل مقصود رمضان کا. بھئی کھانا جو ہے وہ بے شک تمہارے لیے جائز تھا، لیکن ضرور اب 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دیتے ہیں کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے، دن میں نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے. یہ دن کا وقت تم بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر گزارو گے. کیوں لکھا جا رہا ہے بھوکا پیاسا؟ تاکہ یہ بھوک اور پیاس جس نے 11 مہینے تمہارے کھائے تھے، جس نے 11 مہینے تمہیں اس کام کے اندر مصروف رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے تم دور ہونے لگے تھے، تو اب ہم تمہیں اس بھوک اور پیاس کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں جس نے تمہیں اتنے 11 مہینے تک اپنے کام میں مصروف رکھا تھا. اب تھوڑا اس کو چھوڑ کر آ جاؤ اور اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا دوڑ دھوپ کا محور اللہ تعالیٰ کے قرب کو بنا لو. اس لیے آ رہا ہے بھائی. صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھیں گے دن میں اور رات کو تراویح پڑھ لیں گے، بلکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کروانا مقصود ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہٹے چلے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھینچ کر ہمیں رمضان میں اپنے پاس بلایا اور اپنا قرب عطا کرنے کی کوشش کہ قرب عطا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. جتنا آدمی اس میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرے گا اتنا ہی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوگی. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ روزہ رکھو، کھاؤ نہیں پیو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یہ تمہیں تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی حکم آ جائے تو حکم آنے کے بعد تمہیں اپنی ہر خواہش کو کچلنا ہوگا. ہر وہ خواہش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہو اس کو کچلنا ایک مومن کا فریضہ ہے. اس فریضے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ نہیں،
اب ایک بندہ جو ہے وہ رمضان کے اندر اگر باقی روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، ایک مسلمان، اور دن کے وقت میں وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو 1,00,000 روپے بھی دے کہ 1,00,000 روپے لے لو اور روزہ توڑ دو، تو کوئی مسلمان اس کو کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ حالانکہ عام دنوں میں اگر کہیں 1,00,000 روپے مل رہے ہوں مفت تو وہ اس کی طرف دوڑ کے جائے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ دی کہ اس کو کتنی بڑی دولت کی پیشکش ہو جائے وہ روزہ توڑنے پر راضی نہیں ہو، چاہے بھوک لگ رہی ہو چاہے پیاس لگ رہی ہو۔ یہ اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر خواہش قربان ہے، بھوک بھی قربان، پیاس بھی قربان۔ یہ ایک مومن کا سب سے بڑا وصف یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو نہ وہ عقلی گھوڑے دوڑائے، نہ اس کی حکمتوں کی طرف جائے کہ بھئی کیوں دیا گیا یہ حکم، بلکہ بس اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم ہے۔ اس بات کی تربیت دینا مقصود ہے اس رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اسی میں حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش کسی ایک طرف جا رہی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس خواہش کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جتنا یہ کام کرے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ جب یہ بات ہے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صرف روزے اور تراویح پر اکتفا نہ کریں، بلکہ رمضان کا جتنا زیادہ حصہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر سکیں اتنا ہی اس رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں توفیق بھی ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک کے اندر شیطانوں کو قید کرنے کا جو ذکر آیا ہے حدیث میں کہ شیطان اس میں باندھ کر رکھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر مسلمان کو اس زمانے میں کچھ رغبت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کی۔ عام دنوں میں شیطان بہکاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے، سستی آتی ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فضا پیدا فرما دی ہے شیطان کو قید کر کے کہ ہمارے لیے عبادتوں کو آسان بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ پانچ وقت کی نمازوں میں بھی مسجد میں آتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن جب رات کو تراویح کی نماز ہوتی ہے 20 رکعتوں کی نماز، اتنی لمبی نماز کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ عام دنوں میں فرض نمازوں کے اندر بھی آپ کو اتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے جتنے تراویح میں نظر آئیں گے۔ یہ کہاں سے آ رہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر کے ان کے دل میں عبادت کا ایک شوق پیدا کر دیا، تو تراویح کی لمبی نماز بھی آرام سے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر عبادت کی طرف جانے کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہو جائے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کا موقع ملے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو اپنی عام معمولات سے، دنیا کے جو عام معمولات ہیں ان معمولات سے اپنے آپ کو ذرا
کم کر کے، ان معمولات کو کم کر کے عبادت کے حصے کو زیادہ کریں۔ اگر فرض کرو عام دنوں کے اندر صرف فرائض ہی پڑھتے ہیں اور سنتیں ہی پڑھتے ہیں، نفلیں کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو رمضان میں نوافل کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ عام دنوں میں تلاوت کی اتنی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ خاص ربط ہے، خاص نسبت ہے۔ نازل کیا گیا قرآن اسی مہینے میں، اور اس مہینے میں ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین ایک طرف پڑھ رہے ہیں قرآن اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کو خاص نسبت ہے رمضان المبارک سے، لہذا اس میں قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں، عام دنوں سے زیادہ۔ اگر عام دنوں میں آدھا پارہ پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، تو زیادہ پڑھائیں، دو پارے، 3 پارے، 4 پارے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے امام، اور ساتھ ہی تجارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں، ہر رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور پورے مہینے میں 31 قرآن پورے ہوتے تھے ان کے، کیونکہ روزانہ ایک قرآن اور تراویح کا ایک قرآن، تو 31 قرآن کریم۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے وقت کی قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں صرف کرتے۔ تو عام دنوں سے زیادہ تلاوت اس زمانے میں ہونی چاہیے، اور تلاوت تو ہے ہی، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر۔ تلاوت تو ہم بے شک کر لیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر کے ہمیں دیا ہوا ہے 1400 سال سے، اور اس کو ہدایت کا ایک پیغام قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا گیا، اور یہ 1400 سال سے الحمدللہ ایک حبے، ایک شوشے، ایک نقطے کی تبدیلی کے بغیر جوں کا توں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ لیکن ہم نے اٹھا کر اس کو الماری کے طاق میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو کبھی یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ آخر میں سمجھوں تو صحیح کہ قرآن نے اس پیغام ہدایت میں مجھ سے کیا فرمایا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے کسی محبوب شخص کا، کسی دوست کا، کسی عزیز کا کوئی خط آئے اور لفافے میں بند ہو، تو کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ اس خط کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیں اور کبھی اس کو کھول کر پڑھ کر نہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے اس میں اور کیا مقصود ہے اس خط کا؟ انسان کو چین نہیں آئے گا۔ ایک باپ کا خط بیٹے کے نام آیا، یا بیٹے کا خط باپ کے پاس گیا، اسے چین نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس خط کو پڑھ کر سمجھ نہ لے کہ کس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ پیغام، یہ خط جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس کو ہم نے اس طرح اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا استعمال کیا ہے کہ جب دلہن رخصت ہوگی تو اس کا سایہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، جب کہیں بھائی لڑائی جھگڑا ہوگا تو قرآن کو بیچ میں لا کر اور اس کے اوپر حل بٹا لیں گے۔ یہ اس کا مصرف ہے۔
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. آج ہمارے تمام مسائل کی بنیادی جڑ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں بھائی، اس رمضان کے مہینے میں تو یہ کم از کم جذبہ پیدا کر لیں کہ تلاوت بھی کریں گے اور کچھ وقت، تھوڑا سا وقت اپنی 24 گھنٹوں میں سے قرآن کو سمجھنے میں لگائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے ہر زبان میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی تفسیریں لکھ دی ہیں اور مہیا ہیں. ان تفسیروں کی مدد سے اگر فرض کرو کسی تفسیر کو، اچھی تفسیر کو لے لو. آج کل کے ماحول میں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تفسیر معارف القرآن بہت ہی جامع اور بہترین تفسیر ہے. اس کو اپنے سامنے رکھ کر سمجھ لو کہ میں روزانہ اس کے 10 صفحے پڑھا کروں تو قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم اس کے اندر پوری طرح تفصیل کے ساتھ آ رہا ہوا ہے. بتائیے کیا مشکل کام ہے. 24 گھنٹوں میں سے اگر 10 صفحے پڑھنے، 10 نہ کرو 5 کر لو، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی کسی تفسیر کے مطالعے سے خالی نہ رہے، تاکہ قرآن کا ایک حق ادا ہو تلاوت کا اور دوسرا حق ادا ہو اس کے سمجھنے کا. قرآن ایسی چیز ہے زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے. اگر اس کو سچ سے سمجھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ زندگی میں انقلاب آ رہا ہے. اس طرح اپنے مصروفیات کو کم سے کم کر کے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نوافل کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں. ابھی سے اس کا کچھ پروگرام بنائیں کہ جب رمضان آئے گا تو میں اپنی مصروفیات کو کس طرح کم کر سکتا ہوں. یہ ہے استقبال رمضان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.